مراد آباد کے عیدگاہ کے وسیع میدان میں شب برات کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی 29ویں عظمت اسلام کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں رامپور شریف سے تشریف لائے ہوئے سید فیضان میاں و سید بختیار الدین نعیمی و انیہ علماء دوارا بیان فرمائے گئے۔ اس موقع پر جانکاری دیتے ہوئے ارشد حسین نے بتایا۔ رپورٹ آفتاب علی۔ اور ایک جامعہ کا خدمت کرے تو وہ بھی پائے۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا خطبہ عورت کا گزر ہوا ساداسی بی بی ہے، پیغمبر لگا ہوا لباس ہے، حضور کی نظر جب اس عورت پر ہوئی تو تمہارے سر جھکا دیا اور حضور نے بات ماں کی آ جائے تو حضور سے رہا نہ گیا۔ اچھا ہی رہوں گا۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ماں کا انتقال تو جب حضور 5 سال کے تھے تبھی ہو گیا تھا۔ یہ کون سی نصیبوں والی انٹروڈکشن کرا رہے ہیں؟ ابو بکر میری مائی ہے، عمر میری مائی ہے، میں آنسو ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ کون سی ماں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے 4 سال دودھ پلایا ہے۔ بے شک بے شک۔ زندہ باد۔ کیا سمان ہے، کیا آدر ہے۔ یہ میرے رسول کی وہ ماں نہیں کہ جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہ میرے رسول کی وہ ماں ہے کہ جس نے میرے حضور کو 4 سال دودھ پلایا ہے۔ ہاتھ پکڑا ہے مصطفیٰ نے اور حجرے عائشہ میں لے گئے، تعارف کرا رہے ہیں عائشہ میری مائی ہے، فاطمہ میری مائی ہے۔ عائشہ سنو، یہ میری ماں وہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو اپنا خیال کم میرا زیادہ رکھتی تھی، بستر اپنے لیے بعد میں لگاتی تھی، میرے لیے لگاتی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ عورت چلنے لگی تو حضور نے کچھ شرکا دیا، کچھ کھجوریں دی اور مدینے والے محبوب فرمانے لگے ماں آتے رہنا، بیٹے کا حال چال پوچھتے رہنا، یہ میرے رسول کی رضائی ماں ہے۔ اور مراد آباد کے غیر مسلمانوں اگلا جملہ سنو، یہ رضائی ماں ہے۔ آؤ تمہارے نبی کی سگی ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں۔ میرے حضور کی عمر 63 سال ہے، آج ماں کی یاد آئی ہے۔ صحابہ کو آواز لگائی، صحابہ ادھر آؤ۔ حضور کیسے یاد کیا؟ ماں کی یاد آ رہی ہے، چلو مقام ابوا پہ چلتے ہیں، ماں کی قبر پہ چلتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب اتنا کہا تو چند قطرے آنسو کے حضور کی پلکوں پر ہم نے دیکھے۔ ان کی قدر کر لو، دنیا کے اندر حضور سے بڑا کوئی صابر و شاکر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یار بات ماں کی آ جائے، باپ کی آ جائے تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو بولا صحابہ ادھر آؤ، ماں کی قبر پہ چلتے ہیں۔ پہنچ گئے حضور ماں کی قبر میں، آنکھوں میں آنسو، اور پھر تاریخ جملے ارشاد فرمائے صحابہ میری ماں ہے جو قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہے۔ مکے کے لوگوں نے کتنے ظلم کیے، کوئی سا ایسا ظلم نہیں جو نہ کیا ہو، پتھر برسائے گئے، کبھی کبھی لہو لہان بھی ہوا، کچھ نہیں کہا۔ دیکھو آج 63 سال کی عمر میں اللہ نے کیسی عزتیں اپنے محبوب کو دی ہے کہ سارا مکہ میرا ہے، سارا مدینہ میرا ہے۔ کاش میں نعرہ تکبیر۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، بولیے آمین۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے۔ میرے مالک جو بھی دیکھے، آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سبحان اللہ۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے۔ میرے مالک غلام، میرے مالک جو بھی دیکھے، اٹھتے نبی کا تذکرہ کرتے رہو۔ اب آپ کی سماعتیں بکھری پڑی تھی، اس کو ایک جگہ کیجئے، مکمل توجہ ادھر کیجئے، دیدار کیجئے علماء اہل سنت سرکار فضال میاں صاحب قبلہ کا۔ سنیں زندہ ہو تو زندگی کا حق ادا کرتے رہو، بیٹھتے اٹھتے نبی کا تذکرہ کرتے رہو۔ اے طبیبو کم نہ ہوگا درد ہجر مصطفیٰ، اے طبیبو کم نہ ہوگا درد ہجر مصطفیٰ، دل کے بہلانے کو جو چاہو دوا کرتے رہو۔ چھل کپٹ
बुग़्ज़, इनाद, मकरो फरेब, सीने डर है कहीं हमारी पकड़ न हो जाए, ये खौफ है। मगर जब इससे आगे बंदा होता है तो वो गुनाहों पर, बल्कि वो रब को राजी करके भी डरता है। कर रहा है, कहता नहीं मेरी नमाज़ें कबूल, फिर भी खौफ खा रहा है, इबादतें कर रहा है, नुक्ताए कमाल को पहुंच जाता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम मसलके आला हज़रत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लईने वक्त का पक्का मुरीद ईमानी हरारत लिए हुए बैठे हुए हैं। और हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह काज़ी शहर ज़िला रामपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां साहिब क़िबला जलवा फरोज़ है। चंद लम्हों के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके बारगाह में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। उस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। हर चीज़ उस वक्त तक पाए कमाल को पहुंचती है जब उसका मकसद पूरा हो। अगर कोई चीज़ नाक़िस रह जाए, कम रह जाए, तो वो अपने पाए कमाल को नहीं पहुंचती। खौफ और डर, खशियत अगरचे मिलते जुलते माने हैं अहले लुगत की नज़र में, मगर अहले तसव्वुफ इसमें थोड़ी सी और शाखें निकालते हैं और बयान करते हैं। हर इंसान डरता है किसी न किसी से, लेकिन रब फरमाता है कि जब तुम एक दूसरे से डरते हो ना, तो दिल में डर हो या ना हो, ज़बान का खौफ चल जाता है, चेहरे की अफसुर्दगी बता देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल में उमंगे हों और चेहरे पे फरहत ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल में खुशी हो और चेहरा खिलता हुआ ना हो। इसी तरीके से ऐसा हो नहीं सकता कि दिल में खौफ हो और चेहरे पे अफसुर्दगी ना हो। सिर्फ ज़बान से कह देना अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये काफ़ी नहीं। सिर्फ जब ज़बान से कह देना अल्लाह की तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये काफ़ी नहीं। क्योंकि दुनिया वाले तुम्हारी ज़बान को देख रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल को भी जानता है। अब है बेशक। ए लोगो ये दुनिया किसकी दुनिया है? तारीख ने पूछा, ए लोगो ये दुनिया किसकी दुनिया है? शाही ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। शाही यानी बादशाहत, हुकूमत और मुलूकियत। शाही ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर तख्त बिछे, ऐवान सजे, घड़ियाल बजे, दरबार लगे, तलवार चली और खून बहे, इंसान लड़े इंसान मरे, दुनिया ने आखिर शाही को पहचान लिया, पहचान लिया। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? दौलत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर बैंक खुले, बाजार जमे, व्यापार बढ़े, इंसान लुटे, इंसान बिके, आराम उड़े, सब चीख पड़े, दुनिया ने आखिर दौलत को पहचान लिया, पहचान लिया। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी। नारे तकबीर, नारे। फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी है। मेहनत यानी सरमायादार निज़ाम का मुकाबिल कम्युनिज्म। मेहनत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। बेशक बेशक। फिर रूह दबी, फिर पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लुटे, अखलाक जले, इंसान निरे, हैवान बने, दुनिया ने आखिर मेहनत को पहचान लिया, पहचान लिया। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा अल्लाह की है और दुनिया ने ये मान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 29 सालों से अहले ईमान
اس رات میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے، سنتے اور سناتے ہیں۔ آج بھی ہم اللہ کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یاد الہی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس بات کا عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ساری زندگی آخری سانس تک ہم یاد الہی سے غافل نہیں ہوں گے، ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کی عبادت کریں، اسی کو لائق عبادت جانیں، صرف اسی کی پوجا، اسی کی پرستش کریں، اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہ سمجھیں۔ واہ میں جب جا گیا تو یہی ارشاد فرمایا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمیں اس عہد و پیمان کو بھلانا نہیں ہے جو ہم کر کے آئے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ میں انہیں اپنی عبادت کا حکم کروں، اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو وہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جی ارشد بھائی، آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے، شب برات پہ ہر سال ہوتا ہے، کون سا جلسہ آپ کا یہ؟ عصمت اسلام کا 29واں پروگرام۔ کون کون حضرت موجود ہیں یہاں اس ٹائم؟ اس میں سید فیضان میاں رامپور قاضی شرح رامپور تشریف لا رہے ہیں، اور فضل الرحمان افضل القادری خطیب ایشیا افریقہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ دعا کس ٹائم ہوگی؟ دعا انشاءاللہ 3 بجے ہوگی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ کہنا چاہوں گا کہ دعا میں شریک ہوں، اور شب برات برکتوں والی رات ہے، اس رات میں آپ کی وجہ نہ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اللہ کی بات کریں، اپنے گناہوں کی بات